بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، مثلاً اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعاب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کام آئے گا، اور اسے جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطائیں صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال مسنون ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنا، ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا رزق کے لیے بہت پر اثر ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہر سات مبین کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا مشکلات اور جائز حاجت کے لیے مؤثر ہے۔ جمعے کے دن قبولیت والی گھڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر ابن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ فضائل سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ کو اس لیے سورہ جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ یا بصیرو، جو کوئی نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا اور صالح اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو کوئی جمعے کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی نظریں عنایت فرمائے گا۔ یا معیذو، جو شخص جمعے کے دن 41 بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے۔ ذہنی اور پوشیدہ امراض کے لیے ہر نماز کے بعد 3 بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ الملک القدوس السلام نہایت توجہ سے پڑھیں، اور ڈپریشن، ٹینشن، وسوسوں اور پوشیدہ امراض، زیر ناف بیماریوں سے مکمل نجات پائیں۔ تحفہ جمعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعے کی رات یا دن میں سورہ کہف پڑھے اور اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے مکہ مکرمہ تک روشنی عطا کی جاتی ہے اور آئندہ جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد کے گناہ بھی، اس لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے، پلو کے درد، برس اور کوڑے کے مرض سے، نیز دجال کے فتنے سے بچایا جاتا ہے۔ 15 منٹ میں ہر مشکل حل، ہر مراد پوری۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جمعے کے دن بعد نماز مغرب سجدے میں جا کر 15 منٹ تک خشوع و خضوع سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔
پھر نہایت عاجزی کے ساتھ گڑگڑا کر دعا کریں۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ چند جمعے یہ عمل ضرور کریں۔ شادی کے لیے جمعے کے دن کا خاص عمل: جس کی شادی نہ ہو رہی ہو وہ یہ وظیفہ جمعے کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اول و آخر 3 بار درود شریف اور درمیان میں 1000 مرتبہ یا احد یا حفیظ یا ودود پڑھے اور پھر دعا کرے۔ یہ وظیفہ صرف جمعے کے روز کرنا ہے۔ جمعے کے دن کا وظیفہ: آج ہم آپ کو ایک ایسا اسم بتائیں گے جو آپ جمعے کے دن پڑھیں تو آپ کی تنگی دور ہوگی اور اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جمعے کے دن اس عمل کو ضرور کیا کریں۔ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اس عمل کی عادت کو آپ ضرور اپنا لیں۔ یہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند رہے گا۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت آپ نے 100 مرتبہ اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ہر جمعے 100 بار اللہ پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہوگی، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ بھی بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ جمعۃ المبارک یہ پڑھیں پھر پورا ہفتہ کمال دیکھیں۔ جو شخص ہر جمعے کی نماز کے بعد اول و آخر 1 بار درود شریف، 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی اور ایک بار چاروں قل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے مال، اولاد اور کسی بھی چیز کا تصور کر کے ان کے گرد تصور ہی اثار بنائے گا، پورا ہفتہ حفاظت کا عجیب نظام ہوگا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، آمین۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے، پھر فرماتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ پاک تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے اور تو برکت والا ہے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں پیدا ہوئیں۔ ہاں، عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر ثرید کی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے، پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گالی گلوچ کرنے والے 2 آدمیوں میں سے گالی کا گناہ ان میں سے شروع کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سچ بولو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔